إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. واجب الاحترام مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، آج جو مرض جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کو علم بھی ہو چکا ہے. لوگ اپنی آنکھوں سے کیا کہتے ہیں عین الیقین، یقینی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ بھی کر چکے ہیں کہ جو اس مرض میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور یہ مرض کس قدر مہلک، خطرناک اور ہلاک کرنے والا ہے اور کس قدر تیزی کے ساتھ یہ پھیلتا ہے اور کس طرح اس مرض نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. دنیا کی اقتصادیات کو دیکھا جائے یعنی پوری دنیا جو ہے تہس نہس کر کے رکھ دی ہے اللہ کی طرف سے آنے والی اس آزمائش نے، اس امتحان نے، اس وبا نے جس کا نام کورونا ہے. میرے عزیز بھائیوں، دین اسلام کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو کووڈ-19 ہے اس سے بچاؤ کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے. سورہ النساء میں جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ کرو. بچاؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچاؤ کا مطلب پریکویشن. پروٹیکشن بعد میں آتی ہے، پریکویشن پہلے آتی ہے. یعنی انسان جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے. ہم اگر آج یہ ماسک پہنے ہوئے ہیں، اگر بار بار ہاتھ دھوتے ہیں، اگر ایک ساتھ اکٹھا ہونے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں تو یہ پریکویشن ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اور اللہ کا یہ حکم ہے ایمان والوں کو کہ اپنے آپ کو اپنا بچاؤ اختیار کرو. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اللہ تو تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تم اپنے آپ کو ہلاک اور برباد اور تباہ نہ کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ،
میرے عزیز بھائیوں، اس کووڈ-19 کے سے حفاظت کے لیے جو ویکسین لگائی جا رہی ہے اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ملینز اینڈ ملین کے اندر لوگوں کو لگائی جا چکی ہے، اور یہ جو ہے سہولت الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور ہمیں یہ میسر ہے کہ انہوں نے ایج وائز جو ہے اس کو شروع کیا۔ اب میرا خیال ہے یہ 60 یا 60 نیچے آ گئے ہیں، 55 پلس سے جو لوگ ہیں ان کو وہ کال کر رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں کہ آ کے آپ ویکسین لگاؤ۔ الحمدللہ لوگوں کا ذہن بہت حد تک جو ہے وہ صاف ہو چکا ہے، لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں کچھ شکوک و شبہات موجود ہیں۔ وہ جو باتیں، جو پراپیگنڈا اٹھایا جاتا ہے اس کو سن کے ان کے ذہنوں میں شک و شبہ، ڈاؤٹس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حالانکہ ہم مسلمان جو ہیں ہمیں تو حکم یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق کوئی بات لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے۔ اور ہمیں تو حکم یہ تھا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر کسی چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے تو جن کو علم ہے ان سے پوچھ لو، اہل الذکر سے پوچھ لو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جن لیبارٹریز کے اندر یہ ویکسین تیار کی گئی ہے، بڑی تحقیق اور بڑی ریسرچ کے بعد، ہاں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ اگر ہیں لگانے کے بعد، کسی کو بخار ہو جاتا ہے، کسی کو سر درد ہو جاتا ہے، تو یہ تو ایک فار ٹائم ہوتے ہیں، یہ وقتی طور پہ ایسے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کہ جن کا بندہ جو ہے وہ علاج کر سکتا ہے۔ جو اگر ہو جائے تو انسان جو ہے وہ کوئی دوسری پیراسیٹامول وغیرہ بخار کے لیے استعمال کر سکتا ہے یا کوئی اور علاج کر سکتا ہے، اس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ اس کے حلال و حرام ہونے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور یقین مانیے جتنے دنیا کے علماء ہیں، وہ علماء جن کو ملکوں کے اندر اتھارٹی حاصل ہے، جو فتویٰ کمیٹی کے ممبر ہیں، کسی ملک کا فتویٰ ایسا نہیں ہے، کسی معتبر عالم کا ایسا فتویٰ نہیں ہے کسی نے کہا ہو کہ یہ ویکسین لگانا جو ہے یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ پوری دنیا کے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے۔ کوئی ملک آپ دیکھ لیں، آج جامعہ ازہر ہے مصر کے اندر، آج سعودیہ کا دارالافتاء ہے، آپ یہ دنیا کے بڑے مرجع ہیں مسلمانوں کے لیے جہاں سے فتوے جاری ہوتے ہیں، کسی نے بھی اس کے خلاف جو ہے وہ فتویٰ نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ کیوں میرے بھائی؟ یہ جو شک جو آپ کے ذہن میں موجود ہے یہ کیوں موجود ہے؟ آئیے میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے چلتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ بیماری جو موجود ہے یا وہ بیماری جو بھی موجود نہیں اس کے آنے کا ڈر ہے، بعد میں پیدا ہو سکتی ہے، اس سے دوا استعمال کرنے کا، اس سے احتیاطی تدبیر، اس سے پریکویشن اختیار کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تصبح بسبع تمرات من تمر المدینہ لم یضرہ سحر ولا سم، اگر کوئی بندہ صبح کے وقت مدینے کی 7 کھجوریں کھا لیتا ہے تو اس دن اللہ تعالیٰ اس کو 2 چیزوں سے محفوظ کر دیتا ہے، 2 چیزوں سے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ ایک فرمایا سحر، جادو اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتا، ولا سمن، اور زہر پوائزن جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو ابھی یہ چیز موجود نہیں تھی، لیکن فرمایا کہ یہ پہلے سے آپ اپنی جو ہے وہ پروٹیکشن کر رہے ہو، احتیاطی تدبیر اختیار کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ صحت مند ہے، وہ جس طرح صحت مند بندہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، جس طرح صحت مند اللہ کے حکموں کو پورا کر سکتا ہے، بیمار بندہ اس طرح نہیں اللہ کے حکم پورے کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا کہ ہمیشہ اللہ سے دنیا کے اندر عافیت مانگا کرو، اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ اس دنیا میں بھی عافیت عطا فرما اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرمانا۔ تو یہ عافیت جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ عافیت بیماری سے پہلے ہوتی ہے، اور جو آنے والی بیماری ہے اس سے بندے نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر! ہماری شریعت نے تو ہمیں حکم دیا ہے،
شریعت نے حکم دیا بلکہ واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہمارے اوپر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ انزل الداء والدواء، کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری کو بھی نازل کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے میڈیسن، اس کی دوا کو بھی نازل کیا۔ اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ اگر آسمان سے کوئی بیماری آتی ہے، اگر اللہ کے حکم سے کوئی بیماری پھیلتی ہے تو اس کی دوا، اس کا میڈیسن، اس کا علاج موجود ہے۔ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَتَدَاوَوْا، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں دوا استعمال کیا کرو۔ اور علماء نے اس فتداووا، یہ امر حکم کا صیغہ ہے، اس سے یہ بات انہوں نے لی ہے کہ دوا کا استعمال کرنا یہ فرض ہے۔ ایک بندہ بیمار ہے اور بیماری کے باوجود وہ دوا استعمال نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے، یہ سوسائڈ ہونا ہے۔ اور یہی قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یہی قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اور ہمارے دین کا یہ پرنسپل ہے، یہ اصول ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ تمہیں تکلیف پہنچے نہ تم کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنو۔ 5 چیزیں ہیں جن 5 چیزوں کا ہمارا دین جو ہے جن کی حفاظت کرتا ہے۔ سب سے پہلے جان ہے، سب سے پہلے انسانی جان ہے جس کا ہمارا دین حفاظت کرتا ہے، دین ہے جس کا دین حفاظت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے حسب نسب اس کی دین جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے۔ العقل والمال، عقل اور مال کی دین جو ہے حفاظت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو کیا خیال ہے آپ کا کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ ویکسین نہیں لگاتا اور وہ کیریئر بن کے اس کووڈ-19 کا جو وائرس ہے اس کا کیریئر بن کے دنیا کے اندر، لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر وہ اس مرض کو پھیلا رہا ہے اور اس کا ذریعہ بن رہا ہے، تو کیا کل اللہ کے دربار میں اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ زندگی جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا انسان کو ادراک کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے زندگی سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر، بے شمار مثالیں ہیں لیکن وقت بڑا کم ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بات دینی طور پہ ہمارے اندر کلیئر ہونی چاہیے کہ کہیں کسی بندے کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ہمارا دین جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ کرونا وائرس جو ہے اس کا ویکسین جو ہے یہ نہ لگوایا جائے، بالکل کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دلیل کے اوپر زندہ رہتے ہیں اور دلیل کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر کسی بھائی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے تو وہ لے کے آئے، اگر اس کے پاس جن چیزوں سے یہ ویکسین بنی ہے ان کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں فلاں فلاں چیزیں، تو وہ علماء کے پاس لے کے جائے۔ جب سارا کچھ واضح ہو چکا ہے، کلیئر ہو چکا ہے، پھر معاشرے کے اندر ایسی شک و شبہ کی باتیں کرنا اور لوگوں کے ذہن کو خراب کرنا اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایسی کیفیت پیدا کرنا کہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ نہیں، ہمارا دین یہ کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے، تحقیق کر کے لے کے آئیں۔ آپ جو ہے ان کو چیلنج کریں، جن لوگوں نے یہ ویکسین ان کو چیلنج کریں، ان کو بتائیں۔ اگر آپ کے اندر یہ ہمت نہیں ہے تو معاشرے کے اندر جو عام لوگ ہیں جن کو اتنا علم نہیں ہے ان کے لیے پریشانی کا باعث بندے کو نہیں بننا چاہیے، اور اللہ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا دین کامل اور مکمل ہے، اور قیامت کی صبح تک ہر چیز کی اس کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ اور جس طرح میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت مدینے کی 7 کھجوریں کھا لیتا ہے خالی پیٹ، نہ اس کو کوئی جادو اس کے اوپر اثر کر سکتا ہے، نہ کوئی پوائزن، نہ کوئی زہر اس کے اوپر اثر کر سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پری کویشن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر مرض کی دوا موجود ہے۔ جب میرے بھائیوں مرض کی دوا موجود ہے تو اس دوا کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہماری یہ مسجد جو ہے انشاءاللہ زیر تعمیر ہے، اور انشاءاللہ جب یہ مکمل ہوگی تو اپنے وہ کیا کہتے ہیں لینڈ مارک ہوگا انشاءاللہ یہ پورے مانچسٹر کے اندر، پورے ایریے کے اندر۔ اللہ کے فضل و کرم سے لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے اللہ کے اس گھر کو، جس کے بنانے والے آپ لوگ ہیں، آپ کے تعاون سے یہ گھر بن رہا ہے۔ تو مسجد کا جو ایک ڈیوٹی ہوتی ہے وہ صرف 5 وقت کی نماز تک محدود نہیں ہوتی۔ مسجد جو ہے وہ ہمارا الحمدللہ ایک ایسا مقام اور مرکز ہے کہ جہاں اللہ کی مخلوق کو جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے،
اور یہ جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی تاریخ آپ پڑھ کے دیکھ لیں. تو انشاءاللہ یہ مسجد جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان ساتھیوں کو جو مسجد کے ذمہ دار ہیں. اور خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی دب نواز کا، جو یہاں کونسلر بھی ہیں اور مسجد کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. انہوں نے نیکسٹ ویک یہ اہتمام کیا ہے کہ این ایچ ایس والے جو ہیں وہ اپنا پورٹیبل لے کے نا وہ کنٹینر وہ یہاں آئیں گے اور یہاں آ کے یہ ویکسین لگائیں گے جمعے والے دن، اور انشاءاللہ کچھ گھنٹے ہی وہ یہاں ٹھہریں گے. تو وہ ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. تو آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنی رجسٹریشن کروائیں. اس کے لیے ایج کی جو لیمٹ ہے وہ 50 یعنی 50 سے جو اوپر ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. اور اگر کوئی 50 سے نیچے ہے اور اس کو کسی قسم کی کوئی بیماری ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتا ہے. دروازے سے باہر نکلیں گے، بار کوڈ لگا ہوا ہے، اس کو اسکین کر لیں اپنے فون کے اندر، اور این ایچ ایس کے ذریعے آپ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اس طرف تشریف لے کے جاتے ہیں تو یہاں بھی بار کوڈ بار لگا ہوا ہے، فارم بھی موجود ہیں این ایچ ایس کے، اور آپ کسی بھی طریقے سے یہ آپ کی دہلیز تک، یہ آپ کے گھر کے دروازے تک الحمدللہ سہولت پہنچی ہے، اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک اس بیماری کو ہم سے جلد از جلد اٹھا لے، اور اللہ پاک انسانیت کو پھر اسی طرح جو ہے وہ راحت والا معاملہ اللہ پاک فرمائے کہ بیماری کے بغیر جو ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے جن لوگوں نے یہ اہتمام کیا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم اغفر لهم وارحمهم انک انت الغفور الرحیم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم يا شافي الامراض اشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اشفهم بشفائك، اللهم داوهم بدوائك. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. اقم الصلاة.